امام زمانہ سے مربوط ایک اہم مسئلہ کہ جس کو اس انداز سے بیان نہیں کیا گیا، یعنی اس کی تبیین یوں نہیں کی گئی جس طرح سے کی جانی چاہیے تھی. جیسا کہ یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے اور آپ مومنین ملاحظہ کر رہی ہیں کہ مہدویت کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو دقیق نہیں ہیں، یعنی ان کو دقیق صورت میں پیش نہیں کیا گیا، اور بہت سی چیزوں کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ لوگ فقط اسی کو مہدویت سمجھتے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ غیبت کا ہے. تصور یہ کیا جاتا ہے اور ہمیں دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سوال جو کیا جا رہا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ غیبت کا مفہوم واضح نہیں ہے. آپ کا امام کہاں ہے، مجھے دے نمبر، میں نے رابطہ کرنا ہے، کوئی جی میل ہو، کوئی ایڈریس ہو. یعنی یہ سوال بتا رہا ہے کہ یہ شخص جو اشکال کرنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے، وہ غیبت کے مفہوم کو نہیں سمجھ پایا. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے کہ ہم غیبت کے مفہوم کو اس انداز سے بیان نہیں کر پائے جس کی وجہ سے مخالف بھی اعتراض کر رہا ہے اور نادانی میں کچھ اپنے بھی وہی مفہوم لیتے ہیں غیبت کا. تو اس حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ بیان کریں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی غیبت آپ یوں کہہ لیں کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جب بحث آتی ہے اور مہدویت جسے ہم کہتے ہیں، اس میں آپ یوں کہہ لیں رکن رکین یہی ہے، بنیادی ترین سوال یہی ہے کہ غیبت کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے. یہ چند سوال جو ہیں اس کے متعلق ایجاد ہوتے ہیں اور تشویش بھی جو پائی جاتی ہے معمولاً اسی قسم کے مقام پر اور اسی قسم کے سوالوں کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. غیبت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ امام جو ہیں بالآخر اگر ہادی ہیں، ہدایت کرنا ان کا فریضہ ہے، جیسا کہ تشیع کا ماننا یہ ہے کہ نبوت کے بعد ہدایت ہادی کا سلسلہ رکا نہیں ہے اور وہ امامت کی شکل میں تسلسل جاری و ساری ہے، تو پھر امام جو ہیں وہ غائب کیوں ہوئے؟ سوال غیبت کا جب بھی آتا ہے تو یہی سوال اٹھتا ہے کہ غائب بنیادی سوال یہی ہے. جی غائب کیوں ہوئے؟ تو اگر آپ جو ہیں غائب امام کے قائل ہو رہے ہیں تو پھر تو آپ ہماری طرح ہو گئے کہ پیغمبر کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کوئی روایات ہیں ہمارے پاس، قرآن روایات ہے، قرآن ہے، ضرورت نہیں ہے، یہی ہادی کافی ہے. اب غیبت میں آگے آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب امام نہیں ہے تو ہم اب قرآن اور روایتوں سے ہی ہدایت کو حاصل کریں گے. بالکل ایسے ہی. تو یہ سوال نیچرل بھی ہے، لیکن اگر کوئی تمسخر سے اس بات کو انجام پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے، جہالت ہے اس کی مکتب تشیع کے بنیادی عقائد سے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے مومنین، ہمارے جوان جو ہیں وہ قبل اس کے کہ اس جیسے سوالوں کو سن کے تشویش کا شکار ہوں، پہلے مہدویت کے متعلق اچھا علم بھی حاصل کر لیں. اور اس قسم کی سوالات ایک نعمت بھی ہیں کہ ہمارے جوان اگر سادہ زندگی گزار رہے ہوں تو پڑھنے کی کوئی کہہ لیں کہ کوئی محرک ان کو مل نہیں رہا ہوتا تو وہ اپنی آدھی زندگی میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن اس قسم کے جب سوالات اٹھتے ہیں تو یہ ایک نعمت اس اعتبار سے بن جاتے ہیں کہ کم از کم علماء کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، کتابیں جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اس اعتبار سے ایک نعمت ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے اس سوال کا جواب اگر دیا جائے بہت تو تفصیل ہے، لیکن میں خلاصہ کر کے بیان کرتا ہوں کہ امام اور امام کے ہادی ہونے کے حوالے سے ہمارا جو آپ یوں کہہ لیں کہ نظریہ ہے وہ یہ کہ امام جس طریقے سے ظاہر میں رہ کر ہدایت کرتا ہے اسی طریقے سے امام غائب رہ کر بھی ہدایت کر سکتا ہے. چونکہ امام جس کی امامت کے ہم قائل ہیں، یہ جہاں پر ظاہری طور پر دین کے حفظ کرنے کا ذمہ دار ہے کہ دین کو حفظ کرے اور اس کو اجرا کرنے کی کوشش کرے معاشرے کے اندر، وہاں پر جو ایک باطنی ہدایت ہے وہ بھی ذمہ داری ہے امام کے اوپر. تو امام اگر غائب ہو بھی صحیح، ہادی اگر غائب ہو بھی جائے تو وہ ہدایت کا اپنا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھ سکتا ہے، جیسے کہ رکھا بھی گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھ لیں کہ وہ جب کوہ طور کے اوپر جاتے ہیں تو اب امت میں تو موجود نہیں ہیں، لیکن آیا ہدایت کا سلسلہ رک گیا تھا؟ نہیں، رکا نہیں ہے، موجود تھا جناب ہارون کے ذریعے بھی. اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو نواب خاص موجود ہیں اور ان کے نواب عام فقہا کی صورت میں بھی ہدایت کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہی عرض کر رہا تھا کہ جو ولایت تکوینی اور ہدایت باطنی کی ذمہ داری بھی امام کے پاس ہے، وہ بہتر انداز میں جو انجام دے رہے ہیں. کہ تفصیلی گفتگو ہے اس میں، ابھی میرے خیال میں اگر گئے تو پوری پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اسی میں چلی جائے گی. اور میرے خیال میں اس کو ایک عنوان دینا چاہیے. آپ کیا اس پہ بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں، قبلہ نے بہت اچھے مسئلے کی طرف اشارہ کیا. میں اس کو صرف ایک جملے کے ذریعے سے کامل کر دوں کہ اصل میں مشکل یہی ہوتی ہے، جو سوال جو پیدا ہوتا ہے، جو شبہ ایجاد ہوتا ہے کہ جب وہ ہے نہیں تو ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ ہدایت کیسے کر رہے ہیں؟ مشکل ہے. اگر قرآن کو آپ دیکھیں تو قرآن نے ہدایت اور گمراہی کے لیے سامنے آنا، بولنا، حرکت کرنا، جس میں کو دیکھنے کو شرط قرار نہیں دیا ہے. مثال کے طور پہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے لوگوں کی کثیر جماعت کو گمراہ کر دیا. تو بت تو نہیں بولتے. کس بت نے آ کے آپ سے کہا کہ آ کر میرے سامنے سجدہ کرو؟ خود وجود بت انسان کو گمراہ کرتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ آئیں، قرآن نے دو چیزوں کو ہدایت کا منبع قرار دیا ہے. اپنا گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. تو خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، لیکن کتنے ایسے جنہوں نے آج تک خانہ کعبہ کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا؟ جو لوگ حج کرنے نہیں گئے، کیا ان کے لیے خانہ کعبہ ہدایت نہیں ہے؟ بالکل ہدایت ہے. یا قرآن کے لیے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
یہ قرآن ہے، اس کی ہدایت بڑی قوی ہے۔ مرحوم مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو ایک روایت کے ذریعے سے جو عرض کیا ہے اور ایک تشبیہ دی ہے کہ امام زمانہ پردہ غیب میں اسی طرح سے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں جیسے سورج بادلوں کے پیچھے جانے کے بعد۔ سبحان اللہ، کوئی انکار نہیں کر سکتا، دکھ نہیں رہا ہے، سورج نظر نہیں آ رہا لیکن اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے آج امام زمانہ نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ان کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ وہ آثار کیا ہے؟ اس زندگی کا، اس نظام کائنات کا اپنی جگہ پہ جاری اور ساری رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمین پہ، اس دنیا میں کوئی حجت خدا زندہ ہے جس کی زندگی کی وجہ سے ہم سب زندہ ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہوگا۔ خود اب غیبت کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے ہاں کثرت سے روایات پائی جاتی ہیں، کیونکہ اس کا تعلق جو غیبت کا تعلق ہے وہ آگے چل کر ہم انشاءاللہ ابھی بیان کریں گے اور آپ علماء سے بھی استفادہ کریں گے کہ آیا امام جو غائب ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ غائب سے مراد وہ خود شخص کو غائب لیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جو غیبت کا کنسیپٹ ہے وہ شخص کی غیبت کا نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے غیبت عنوانی اور ایک غیبت شخصی۔ غیبت شخصی کا مطلب ہے کہ خود شخص جسم کے ساتھ غائب ہے، وہ جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے کہا کہ جزیرہ خضرہ میں امام موجود ہیں، اگر یہ مان لیا جائے کہ امام جزیرہ خضرہ میں بیٹھے ہوئے تو یہ غیبت شخصی ہو گئی۔ ایک شخص ہے جو اپنے جسم کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ غیبت عنوانی ہے، یعنی شخصیت کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ شخص ہو سکتا، اور روایات موجود ہیں، کتنے ایسے خوش نصیب افراد ہیں کہ جو امام کے ظہور کے بعد کہیں گے کہ ان کو تو ہم نے مینا کے میدان میں دیکھا تھا، ان کو تو ہم نے قربانی کرتے دیکھا تھا، کیونکہ بغیر امام کے وجود کے حج تمام نہیں ہوتا۔ روایت موجود ہے تمام الحج لقاء الامام۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہو جس نے اپنے زمانے کے امام کو دیکھا ہو، لیکن ضروری نہیں کہ دیکھ کے پہچان جائے۔ ہماری زندگیوں میں یہ ہوتا ہے، دنیا کا بہت بڑا ڈاکٹر ہمارے پہلو میں آ کے بیٹھ جائے اور ہم کو نہ معلوم ہو کہ وہ ڈاکٹر ہے تو ہم کیسے اس کے ساتھ سلوک کریں گے؟ لیکن جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مثلا بہت بڑے ڈاکٹر ہیں تو ایک دم سے ہم اپنے کو سیف کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم میں اور دیگر مکاتب فکر میں بعض ایسے اور بھی مسلمانوں میں مکاتب فکر ہیں جو امام کی غیبت کے قائل ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں غیبت کا، لیکن وہ کہتے ہیں غیبت شخصی ہے۔ اب اس کے اوپر جو اثر مترتب ہوگا وہ بہت عجیب ہے کہ اگر ہم غیبت شخصی کو مانتے ہیں تو کیا اثر ہوگا غیبت عنوانی کو؟ اگر ہم غیبت عنوانی مانتے ہیں تو ہر وقت ہم آمادہ رہیں گے، پتہ نہیں ہماری کس بزم میں ہمارا امام آ جائے۔ یہ مثلاً ممکن ہے عوام کے لیے تھوڑا سخت ہو جائے کہ غیبت عنوانی اور غیبت شخصی، مثلاً اس کو اگر میں اس کو اور آسان تھوڑا سا آسان کریں اس کو، اگر انبیاء کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو انبیاء میں تقریباً 13 سے 14 انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے غیبت اختیار کی ہے۔ تو اس سے ایک بات اور ثابت ہو جاتی ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کوئی نئی چیز نہیں جس کا انکار کر سکیں۔ اس انبیاء کی غیبت میں سے ایک غیبت جناب یوسف کی غیبت ہے۔ جناب یوسف تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھائی اناج لینے کے لیے ان کے پاس آئے ہیں، بھائی کو دیکھ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں پا رہے ہیں، یا خود مصر کے لوگ یوسف کو دیکھ رہے ہیں، یوسف کے وجود کے اندر جو ہدایت کا پیکر چھپا ہوا ہے نبی ہونے کی حیثیت سے وہ کوئی نہیں پہچان پا رہا ہے۔ یعنی نبی ہدایت کر رہا ہے وہاں پر، لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ نبی ہدایت کر رہا ہے، یا بھائی یہ نہیں جانتے کہ یہ میرا وہی بھائی جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ تو دیکھیں شخصیت پنہان ہے، پوشیدہ ہے، جسم سامنے موجود ہے۔ امام کا بھی یہی غیبت کا مسئلہ ہے کہ امام ہمارے سامنے، ہماری بزم میں، ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں اگر یہ تصور پیدا ہو جائے تو کیا ہم اپنی محفلوں میں کوئی خرافات کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کو یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہمارا امام ہماری مجلسوں میں آ سکتا ہے تو ہم مجلسوں میں کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو خلاف شریعت ہو، تو یہ تو اور بھی اخلاقی پہلو ہمارے اندر پیدا کر دے گا کہ اگر ہم غیبت عنوانی کو مان رہے ہیں۔ بہت زبردست ہو گیا۔ اس میں ایک تو روایت کا میں اضافہ کروں گا تھوڑا سا، میں چاہتا ہوں کہ جو ایک نظریہ بیان ہوا ہے، چونکہ روایات بالآخر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، روایات موجود ہیں، شخصی اور عنوانی کے حوالے سے ہماری بات ہوئی کہ غیبت کی نوعیت کیسی ہے، تو ہمارے پاس دو قسم کی تعبیریں جو ہیں وہ روایات میں موجود ہیں۔ مثلاً ایک تعبیر یہ ہے کہ یغیب عنکم شخص، کہ آپ سے ان کی جو شخص ہے، شخص جو ہے وہ غائب ہے، یا لا یرا جسمو، اس کا جو ہے وہ جسم نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ اس شخصی غیبت کے اوپر۔ شخصی غیبت سے کیا مراد ہے؟ یعنی فرد اس معاشرے میں رہتا ہی نہیں ہے، یعنی جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں رہتا ہی نہیں ہے، وہ کسی اور، جس طرح وہ افسانہ ہے، بعضوں نے کہا کہ وہ جزیرہ خضرا میں ہے نا، وہ کہیں اور بھی ہوں تو جہاں بھی ہوں شخص الگ سے ہے، الگ زندگی گزار رہا ہے، جب ظہور ہوں گے تو امام مثلا اس معاشرے میں آئیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو انہوں نے رائے بیان کی ہے اس میں بڑی واضح اور صریح جو ہے وہ روایات موجود ہیں پچھلی روایات کی نسبت سے۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے بھی اس کو نقل کیا اور جناب شیخ صدوق نے بھی ان کو نقل کیا ہے کہ واللہ ان صاحب ھذا الامر لیحضر الموسم کل سنۃ، کہ جو حج کا موسم ہے ہر سال وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، یرى الناس، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وَيَعْرِفُهُمْ، اور وہ ان لوگوں کو جانتے بھی ہیں، وَيَرَوْنَهُ وَلَا يَعْرِفُونَ، لیکن لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پہچان نہیں رہے۔ وہی جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو انہوں نے عنوانی غیبت کو تشریح کیا ہے وہ اس روایت کے اندر جو ہے بڑے آسان انداز میں جو بیان ہوا ہے۔ یہاں پر اب ہمارے علماء اس کو جمع کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ تعبیر شخصی ہے یا عنوانی ہے، وہ فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اسی طرح شخصی نہیں ہے، شخصیتی ہے، عنوانی ہے، کہ جس کی وضاحت آغا نے کر دی ہے، اور اس کو کہتے ہیں شخص اور جسم کا دکھا نہ جانا، اس کو تعویل اسی میں کرتے ہیں کہ وہ بھی شخصیت کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں غیبتیں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پر موجود بھی ہوں۔ درست ہے، بعض معاشروں میں جاتے ہیں، جیسے موسم کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسری جگہ پر بھی موجود ہوں۔ تو جسمانی غیبت
بھی مراد لی جا سکتی ہے اور عنوانی غیبت بھی لی جا سکتی ہے. لیکن جو تاکید جس کے اوپر کرتے ہیں ہمارے علماء و ماہرین وہ اس بات کے اوپر ہے کہ یہ غیبت جو ہے وہ عنوانی غیبت ہے اور اس کے تربیتی آثار بھی بہت زیادہ ہیں جس کی طرف آغا نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. میں بس آپ نے جو سوال کیا تھا اس کو نتیجے پہ لے کے آتا ہوں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ کہ بس یہاں تک معلوم ہو گیا کہ جس امامت کے ہم قائل ہیں وہ امامت ظاہری ہدایت فقط نہیں کرتا، باطنی ہدایت بھی کرتا ہے، اور جس طریقے سے وہ ظاہر میں رہ کر ہدایت کرتا ہے اس طریقے سے غائب رہ کر بھی ہدایت کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ اگر امام ہدایت کر رہا ہے غائب رہ کر تو کم از کم مجھ سے رابطہ تو ہو جائے، کیونکہ جو بھی ہادی بنتا ہے ارتباط اور رابطہ اس کا ہونا چاہیے، لہٰذا مجھے کنٹیکٹ بتاؤ، میں نے کنٹیکٹ کرنا ہے. تو یہاں پھر مطلب واضح ہوتا ہے کہ فلسفہ غیبت اس کو نہیں پتا. بالکل ایسا یعنی ایک تو امامت کا فلسفہ نہیں پتا کہ امامت جس کو ہم ہادی مانتے ہیں اور امامت جس شخص کے ہم قائل ہیں اس سے جہالت ہے اس کو، اور دوسری یہ کہ خود فلسفہ غیبت سے آشنا نہیں ہے کہ غیبت کیوں ضرورت پیش آئی ہے، کیوں امام حاضر جو ہے وہ امام غائب میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے حکمت الہی شامل ہے. جب حکمت الہی سر الہی ہے، راز الہی ہے، اور امام نے کچھ عرصے تک غیبت میں رہنا ہے، اور غیبت کا معنی بھی یہ ہے کہ جانتے ہوئے امام سے رابطہ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. جب یہ ایک فلسفہ قائم ہے اور اس کے اوپر بعد میں اگر بات ہوئی تو کریں گے اس پہ، تو مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سوال اٹھانا کہ میرا کنٹیکٹ ہونا چاہیے یہ غلط ہے، کیونکہ حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ آخری امام جو ہے ایک زمانے تک یعنی بالکل غیبت میں رہے. اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا، جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ یہ اسرار الہی میں سے ہے، جیسے کہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ امام کی غیبت جو ہے وہ سر الہی ہے، اور جو یعنی خدا کے رازوں میں سے، اگر ہم سر کو بھی تھوڑا سا آسان معنی میں کر دیں، چونکہ بسا اوقات کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ عوام ان کو سمجھ نہیں پاتی، یعنی خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. امام کیوں غائب ہیں؟ یہ ایک راز ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے خود امام وجہ بیان فرمائیں گے. یہ روایات میں ہمیں ملتا ہے. اب جو مستشکل ہے، اشکال کرنے والا ہے، وہ یہاں پر خدا کی حکمت پہ جو ہے وہ انگلی اٹھاتا ہے. اب یہی اشکال کرنے والے سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ دجال کی جانب جب آتے ہیں وہاں پر آپ خود یہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہ اشکال کرنے والے اگر جو ہمارے ناظرین ہیں وہ آگاہ ہیں، ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، کہ دجال کی طرف جب آتے ہیں تو کہتے ہیں دجال پیدا ہو چکا ہے. بخاری مسلم کی روایات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں. خوب کہاں موجود ہے؟ وہ ایک جزیرے پہ رہتا ہے، ظاہر ہوگا آخری زمانے میں، ظاہر ہوگا جب امام آئیں گے تب ظاہر ہوگا. اچھا، اس کی جو جزیات ہیں اس کے بارے میں کہا کہ یہ خدا کی حکمت ہے، اس پہ ہم خاموش ہیں. وہاں پہ خدا کی حکمت سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن امام مہدی کی جب باری آتی ہے تو یہ خاموش نہیں ہوتے. حضرت عیسیٰ کو کیوں اٹھا لیا گیا؟ یعنی وہ سبب کیا تھا، اس کے پیچھے کون سی حکمت کار فرما تھی؟ وہ خدا کی حکمت ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی کیا ہے، غیبت کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے خود یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی مجھے نمبر چاہیے. میاں جب نمبر آپ مانگ رہے ہیں تو پھر یہ چیز تو خود غیبت سے ٹکرا رہی ہے. پھر وہ شخص غائب نہ ہوا، میں کہوں کہ آغا ذیشان کا نمبر مجھے چاہیے، وہ کہیں آغا ذیشان جو ہیں وہ اس کا مطلب حاضر ہیں تو مجھے نمبر چاہیے. تو یہ اشکال کرنے والے کا ہمیں واقعاً تعجب ہوتا ہے. اور بڑی خوبصورت انداز سے بہت کم وقت میں آپ علماء نے غیبت کے مفہوم کو بیان کیا. اور واقعاً میں بغیر کسی تعارف کے، جو ہمارے فارسی میں کہا جاتا ہے، کہوں کہ یہ جتنے آپ نے اس موضوع کو، جو ایک سمندر ہے غیبت کا فلسفہ، اس کو ایک کوزے میں سمیٹا ہے. اور جو ہدایت کے طالب ہیں اور جو واقعاً سمجھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، اگر وہ غیبت کے مفہوم کو سمجھنا چاہتا ہے، اس مختصر سی گفتگو سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے.